رمضان میں مرا ہے مسلمان، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اتنا بڑا گناہ، مگر قسمت اس کی، مقدر اس کا، مرا ہے تو رمضان میں مرا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپی مسلمان، کوئی گناہ نہیں چھوڑا اس دھرتی پر جو اس نے انجام نہ دیا ہو، لیکن قسمت اس کی، مقدر اس کا، مرا تو رمضان میں مرا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تو لکھا کہ دو فائدے ہوں گے۔ حدیث کہتی ہے کہ رمضان میں دوزخ کا دروازہ بند ہوتا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی گنہگار مسلمان رمضان میں مرا، مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا، اور رمضان کی برکت سے عذاب قبر بھی اٹھا لیا۔ یہ تو مسلمان کے بارے میں ہے۔ اگر مرنے والا غیر مسلم ہے، مشرک مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں، شرک کے ساتھ مرا ہے، کافر مرا ہے، کفر کے بغیر نہیں، کفر کے ساتھ مرا ہے، مگر قسمت اس کی، مقدر اس کا، رمضان میں مرا ہے، غیر مسلم ہے، تو لکھا کہ کفر اور شرک کی وجہ سے جنت میں تو داخل نہیں ہوگا، مگر رمضان کی برکت سے جب تک رمضان باقی ہے اس سے بھی اللہ عذاب قبر اٹھا لے گا۔ سبحان اللہ۔ جب رمضان میں لوگ افطار کھولنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہے روزہ کھولنے میں، تو دسترخوان پر دیکھتے ہیں کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، پورا نشانہ بنا کے جیسے ہی روزہ کھلا دے اور اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ انگور کو بعد میں پیش کرا دیں گے، ذرا اذان تو ہونے۔ لیکن جب دسترخوان کو غور سے دیکھتا ہے کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، تو آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جب اذان کی صدا آتی ہے، جیسے ہی انگور لے کر کے حلق کے نیچے اتارا، جیسے ہی روح افزا شربت حلق کے نیچے اتارا، رگ رگ سیراب ہو جاتی ہے، دل کو وہ سکون ملتا ہے، 1 منٹ میں وہ مزہ ملتا ہے جو سال بھر کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی زیادہ مزہ کب آئے گا؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں نہیں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ جب جنت میں مسلمان پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت کو دیکھے گا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا، جنت کی نعمت کو کھائے گا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا۔ جب جنت کا مالک خدا سامنے آ جائے گا اور اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا تو اس کے حسن و جمال میں ایسا پاگل ہو جائے گا کہ جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ لوگ حرکت میں رہیں گے، آپ لوگ سکون میں رہیے، دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ بیلگچھی ہے، بیلگچھی کے بعد یہ بان پول ہے، اس کے بعد ڈگروال۔ نیا آدمی کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یار یہ بان پول کہاں ہے، پول تو نظر نہیں آتا ہے، اور بان کہاں ہے، پول کہاں ہے، تو یہ بھٹک جاتا ہے، تو پوچھتا ہے یار بیلگچھی کے بعد ہے کہ بیلگچھی سے پہلے؟ جو ادھر سے آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ ڈگروا سے پہلے ہے یا ڈگروا کے بعد ہے؟ تو جو رہبر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دایاں بایاں مت لیجئے گا، سیدھے آ جائیے گا، آپ سیدھا جلسہ میں پہنچ جائیے گا، بستی میں پہنچ جائیے۔ تو وہ دایاں بایاں چھوڑ کر کے جیسے ہی آیا وہ سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے کہ یہاں کا آدمی کیسا مذاق کرتا ہے، زندہ آدمی کو قبرستان پہنچا ہے۔ وہ پلٹ کر کے بولا کہ بھائی صاحب میں بستی پوچھ رہا تھا جہاں جلسہ ہے، آپ نے زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا۔ اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے، کتنی بڑی پیاری بات کہی ہے، عقل کا ناخن لو، تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو وہ دراصل قبرستان ہے۔ میں نے ہر بستی کے آدمی کو یہاں آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہاں کے آدمی کو، قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل بستی تو اس کا نام ہے، اصل آبادی تو اس کا نام ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان میں سو جائیں گے، چاند رات ہو جائیں گے، کپڑا خریدنے کے لیے ڈگروا ہاٹ پہنچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے 2-4 آدمی انشاءاللہ رانچی جانے کے لیے۔ خیر ماشاءاللہ۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کمایا، اسی میں
اسی میں رات اکائی ہزاروں ماہ سے افضل کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا. آخری پیغام آپ کی خدمت میں اور زحمت تمام. یہ آپریٹر اتنا شاندار ہے کہ مجھے ان کو دیکھ کر کے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ جلسہ کو کامیاب کرنے میں سب سے بڑا اس کا ہاتھ رہا. ماشاءاللہ اتنی اچھی سروس ہے ان کی, اس کو اندازہ ہے کہ کہاں بڑھانا ہے کہاں گھٹانا ہے. اور یہ مائک اتنا جوان ہے, اگر میں اس سے ٹکرا دیا مجھ کو خدا کر دے گا. میں سنبھل کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہوں. اتنی دور سے میں چل کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. آپ بولیں گے بغل کا ہے, لیکن جلسہ چل رہا ہے. ایک کونے میں جلسہ ہوتا ہے, وہاں سے نکل کر کے دوسرے کونے میں آنا پڑتا ہے, پھر یہاں سے جلسہ کر کے تیسرے کونے میں نکلنا پڑتا ہے. بہت دور سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں, لیکن 3 منٹ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں. اور کرسی پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا, گارنٹی لیتا ہوں. مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام حلال کمانا, اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں. اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے, پیسہ ہے نہیں. دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے پیسے کو مت اڑائیے. میں گارنٹی لیتا ہوں حساب سے پیسہ خرچ کر کے 1 سال دکھائیے, حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے. میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر, ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم. سبحان اللہ. اللہ کس پر زیادہ مہربان ہے, امیر پر یا غریب پر؟ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا. جب امیر آئے گا خدا کے پاس تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں, کہاں کہاں سے کمایا تھا, کہاں کہاں خرچ کیا. جب تک جواب نہیں آئے گا ایک انچ ہل نہیں سکتا. قربان جائیے خدا کی مہربانی پر. جب غریب آئے گا تو خدا مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا, حال کے بارے میں پوچھے گا کیا حال ہے, خیریت تو ہے. جتنا وہ غریب پر مہربان ہے اتنا امیر پر بھی مہربان ہے. اور ایک بات میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, مسلمان مال سے غریب نہیں ہے, چال سے غریب ہے. بے شک صحیح بات ہے. ابھی یہ رمضان کا چاند نکلے گا, اس کے بعد عید کا چاند نکلے گا, تو مارکیٹ میں کپڑا خریدنے میں سب سے آگے وہ ہوگا جس نے ایک روزہ نہیں رکھا. صحیح بات, ایک روزہ نہیں رکھا وہ کپڑا خریدنے میں سب سے آگے ہوگا. صحیح بات ہے. نماز پڑھنے میں سب سے آگے ہوگا, اور جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کو آپ مارکیٹ میں کم دیکھیں گے. اور عید میں سب سے بعد میں نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے. عید کو مسلمانوں نے عبادت رہنے نہیں دیا, عید کو مسلمانوں نے تہوار بنایا. کپڑا خریدنے میں جیب کو نہیں دیکھا, چادر کو نہیں دیکھا, اوقات کو نہیں دیکھا. دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے مسلمان پیسے کو پانی کی طرح بہایا, اور بہانے کے نتیجے میں زکوٰۃ کے پیسے سے بھی گھر کا کپڑا خرید لیا, فطرے کے پیسے سے بھی گھر کا کپڑا خرید لیا. جب زکوٰۃ وصولنے والا مدرسے کا آدمی آیا تو اس کو گالی دیا, تانا دیا. جب فطرہ وصول کرنے کے لیے غریب آیا تو اس کو دھکے دیا. رمضان آیا چلا گیا, اور یہ مالدار کل بھی ذلیل تھا, آج بھی ذلیل ہے, قیامت تک ذلیل ہے. مسلمان مال سے غریب نہیں, چال سے غریب. صحیح بات ہے, مسلمان مال سے نہیں, چال سے غریب ہے. غریبوں پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ, حقدار کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ, جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ. نہیں. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی روزہ رکھتا نہیں تھا, مگر بیوی سے کہتا تھا پکوڑی بناؤ, پھلوری بناؤ. اس کا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا, پورا دسترخوان کھا جاتا تھا. پیٹ بھی بھرتا نہیں تھا, پیٹ بھرتا بھی نہیں. لیکن وہ روزہ توڑتا کیسے تھا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. جب اس کو بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, لنگی گمچھا لے کر کے دریا میں ڈبکی لگاتا تھا, اور نیچے منہ کھولا, جی بھر کر کے پانی پی لیا, اوپر آ کر کے دسترخوان پر بیٹھتا تھا, پورا دسترخوان چاٹ جاتا تھا. 99 دن چور کے ایک دن کو توال. عادت کے مطابق جیسے ہی ڈبکی لگائی, منہ کھولا, ٹنگڑا مچھلی چلی. دایاں کاٹا دائیں طرف, بایاں کاٹا بائیں طرف, منہ با دیا. اب ڈاکٹر کے پاس جب مچھلی کو آپریشن کر کے نکالنے کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹر سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ کس منحوس کو لے کر کے آئے.
अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली मछली कैसे? कैसे गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए, मरने के बाद नहीं जीते जी। हाँ उठाइए, मैं चचा देख चुका हूँ, आप बराबर मेरे साथ दें, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आप देख रहे हैं, ये मर्दों का पिंडाल है और बगल ही में औरतों का पिंडाल होगा। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और स्कूल में जाइए तो वहां पर दीवार में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटे बचाओ, और ट्रक जब पास करेगा तो पीछे देखिएगा तख्ते पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्यों भाई? ये राज क्या है आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब मैं आपको सुनाऊंगा तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, आप खून के आंसू रोएंगे। ऐसा लिखा रहता है दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बात क्या है? तो लिखा कि इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, बेटे को बचाया जाता है, बेटी को मारा जाता है। ये मारने वाले घर से बाहर के लोग नहीं हैं, घर के अंदर के लोग हैं, माँ बाप हैं। 1 साल में 10 लाख लड़कियों को जिंदा जान से मार देते हैं। कैसे मारते आपको हैरत होगी। जब अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा है तो माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होता है। चलो क्या फर्क पड़ता है, बरकत आ रही है। ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, 1 दर्जन आ गए, न माँ परेशान न बाप को परेशान। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटी है परेशान, तो माँ से ज्यादा बाप परेशान। इस साल माँ ने पैदा किया है, अगले साल यही बाप पैदा करे। सही बात। अब उसको इंजेक्शन के जरिए गिरा दिया गया, गोली खिला करके गिरा दिया गया। 1 साल में माँ बाप के करतूत से 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर झुका करके बैठा हुआ था, नर्स ने आकर के खबर दिया कि तुम बेटे के बाप हो गए। सर गाड़ करके बैठा हुआ था। जैसे ही नर्स ने खबर दिया कि तुम बेटे के बाप बन गए, सर उठाता है, सीना तानता है, आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील वही लेकर के आ रहा है। बाप का नाम सुनते ही, बेटे का नाम सुनते ही बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। सर उठा करके बैठा हुआ था, नर्स ने खबर दिया कि तुम्हारे घर में बेटी हुई है। सर ऐसा गाड़ करके बैठा, सीधा मक्का पहुंच गया। अब हज के बाद ही वापिस आए। बेटी पैदा हो मायूस हो जाता है, बेटा पैदा हो बड़ा खुश होता है। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये पूर्णिया है, यहां से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं। जब हज में जाते हैं तो बेटी को नहीं बुलाते, बेटा को बुलाते।
بیٹا کو کان میں کہتے ہیں بیٹا میں سفر میں جا رہا ہوں پتہ نہیں زندہ آؤں